وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اللہ رب العزت کا کلام. قرآن مجید گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اسی کا ایک سلسلہ ہے. پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. آج کل کے زمانے میں کئی طرح کے لوگ قرآن مجید کے دشمن ہیں. بعض تو عیسائی اور یہودی اور غیر مسلم ہیں. وہ تعصب کی بنیاد پر یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے بہت ساری اونچی غلط باتیں کرتے ہیں، اوپر نیچے کر دیتے ہیں، حقائق کو چھپاتے ہیں. اور کچھ ایسے نام نہاد اسلامی دانشور ہیں جو اسلامی احکامات پر عمل کرنا تو نہیں چاہتے لیکن اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوانا چاہتے ہیں. تو عجیب عجیب انداز سے قرآن مجید کے اوپر اعتراضات اٹھاتے ہیں یا ایسے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ کالج یونیورسٹیز میں جانے والا نوجوان یا علماء یا عوام کے اندر وہ لوگ یا پھر عوام کے اندر وہ لوگ جو علماء سے دور ہیں ان کو ڈی ٹریک کر دینے کا ان کے پاس پورا نظام موجود ہوتا ہے. فطری طور پر ہر آدمی آزادی چاہتا ہے اور پھر وہ عقل کو بنیاد بنا کر بہت ساری جگہوں پہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہلاتے اپنے آپ کو مسلمان ہی ہیں. اب رمضان شریف آنے والا ہے تو میری درخواست ہے تمام ان حضرات سے جو رمضان میں قرآن مجید کی کسی نہ کسی طریقے سے تعلیم کو عام کریں گے، جس میں ہمارے ہاں الحمدللہ الکہف کے نظم کے تحت پچھلے سال بھی الحمدللہ 200 سے زیادہ مقامات پہ دورہ قرآن ہوا. تو ہمارے وہ تمام مرد و خواتین جو دورہ قرآن کرواتے ہیں الکہف کے اہتمام، ان سے تو میری بالخصوص درخواست یہ ہے کہ وہ اس ایک کتاب کو ضرور خریدیں. اس کتاب کا نام ہے علوم القرآن. کتاب کا نام کیا ہے جی؟ علوم القرآن. کن کی لکھی ہوئی ہے؟ وفاق المدارس کے جو موجودہ صدر ہیں حضرت شیخ الاسلام، کیا نام ہے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ. علوم القرآن یہ کتاب ہے. اس کو آج ہی سے لیں، پڑھیں اور اس کو زندگی بھر ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں. ہر سال پڑھیں، ایک دفعہ پڑھنا بھی کافی نہیں ہے. بہت سارے اعتراضات جو مسلمانوں پہ قرآن پہ اور ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں اور نام نہاد اسکالرز آتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کر دیتے ہیں اور ہماری نسل گمراہ ہو رہی ہے، قرآن پاک سے دور ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ مضبوطی سے جڑنا ہوگا اور ان کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھنا ہوگا تاکہ ہم اپنے بیان میں حقائق سمجھا دیں، صحیح بات سمجھا دیں. جب ہمارے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بچوں کو کیا سنانے کا فائدہ، یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بیٹے ہیں ان کو سنانے کا کیا فائدہ؟ بھئی ان بچوں یہ 21ویں صدی کے بچے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں اس صدی کے بچے جتنا زمین سے اوپر ہوتے ہیں اس سے زیادہ زمین کے نیچے ہوتے ہیں. تو ان کے ذہنوں سے وہ چیز گزر جاتی ہے نا، کہیں سے کوئی غلط بات آئے گی تو وہ اچانک انشاءاللہ اندر سے یاد آئے گا کہ ہاں کچھ سنا تھا اور یہ بات کچھ اور ہے. جب ہم صحیح بات ہی اپنی نسلوں کو نہیں بتائیں گے تو پھر جب غلط بات ون وے پہنچے گی تو اسی کو قبول کر لیں گے. اس لیے بچوں کی بھی ضرورت ہے. تو بہرحال گزشتہ بیان قرآن مجید ہی کی بات معلومات تھی اور آج والا بیان بھی قرآن مجید ہی کی معلومات سے متعلق ہے. دونوں ہی بیانات اسی کتاب سے ہوتے نا.
صرف مچھلی دینا نہیں، مچھلی پکڑنا سکھا دینا. تو بھائی اس کتاب کو خریدیں اور اس پہ سمجھیں اور سمجھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو علماء کے لیے، طلباء کے لیے تو بہت قیمتی ہے. عوام الناس بھی اگر پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کئی دفعہ پڑھنے سے سمجھ آ جائے گی. بعض الفاظ ایسے ہم میری ذرا مشکل لگ رہے ہوں گے تو کیا ہو گیا، اللہ کے لیے مشکل الفاظ نہیں سیکھ سکتے. آج کتنی قوم ہے جو چائنیز سیکھ رہی ہے، تو اردو کے الفاظ ہیں. تو بھائی اس کی فکر کرنی چاہیے. اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی 5 طریقے سے نازل ہوتی تھی. اس کا تفصیلی تذکرہ گزشتہ ہو چکا. لیکن وحی کی 2 اقسام ہوتی تھی. 2 ٹائپس ہیں وحی کی. ان کی جو اسلامک ٹرمنالوجی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع اس وحی کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید بار بار پڑھا جاتا ہے، رمضان میں خاص طور سے. وحی غیر مطلوع یہ کیا ہے؟ یہ احادیث صحیحہ ہیں. صحیح احادیث کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. ہے یہ وحی لیکن اس کی تلاوت قرآن مجید کی طرح نہیں کی جاتی. تو وحی کی 2 اقسام، مطلوع اور غیر مطلوع، دونوں وحی ہیں. ہمارے پاس دانشور جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں، لیکن اسلامی احکامات کی پابندی کرنا، نماز، روزہ اور پردہ، ان چیزوں سے وہ بچنا چاہتے ہیں، آزادانہ رہنا چاہتے ہیں کہ رند کے رند بھی رہیں اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے، تو وہ وحی غیر مطلوع کا انکار کر دیتے ہیں. اب انکار کرنے کے لیے کوئی لوگوں کو بتانے کے لیے لاجک بھی تو چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن اتنا کامل، مکمل اور مضبوط ہے کہ اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہ رہتی ہے. جی بندہ کل سے کام کرو. بھائی دیکھو قرآن کے بعد بھی کسی کی کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی؟ اللہ نے سب کچھ قرآن میں بتا دیا، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. یعنی حدیث کا انکار اس طریقے سے کرتے ہیں. ان کو کہا جائے کہ بھئی اللہ کے بندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی باتیں وہ کیا ہے؟ اوہو یار وہ تو بھئی بات یہ ہے کہ وہ اصل میں ایک اسلامی حکومت کے سربراہ تھے نا. ایک سربراہی حکومت سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنی عوام کو بہت سارے احکامات دیتا ہے. تو وہ اس احکامات اس زمانے کے ان احوال کو سامنے رکھتے ہوئے تھے. بس آج تو وہ قابل عمل نہیں ہے، وہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے خوبصورت انداز سے وہ وحی غیر مطلوع یعنی حدیث کا انکار تک لے آتے ہیں. بندہ کہہ بھی کہ حدیث موجود نہیں جی، وہ تو ایک حکومت چلانے کے لیے اس زمانے کی کچھ چیزیں تھیں. اب وہ لوگ جو علماء کے پاس نہیں آتے، وہ ان باتوں سے چکر میں آ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان. کچھ اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ انٹرنیٹ، امام گوگل، کون بتائے گا؟ اب ذرا غور کیجیے، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع کیا ہے جی؟ قرآن مجید. اور غیر مطلوع حدیث، احادیث کا مجموعہ. اگر ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، قرآن مجید کے اندر جو وحی ہے اس میں اسلامی عقائد ہیں، اسلامی احکامات ہیں اور ان کی مختصر تشریحات ہیں. یہ ہے وحی مطلوع کی تفصیل. اور غیر مطلوع میں کیا کچھ ہے؟ ان تمام عقائد اور احکامات کی تفصیلات اور جزیات ہیں. مثلا نماز پڑھنی ہے، قرآن میں آ گیا نماز پڑھو. کیسے پڑھنی یہ حدیث میں آئے گا. قرآن میں آ گیا روزہ رکھو، فرض آ گیا، کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے، یہ وحی مطلوع آ گئی. اب روزے کی مزید بہت جو تفصیلات ہیں وہ حدیث میں ملیں گی. تو جو بندہ وحی غیر مطلوع کا انکار کر رہا ہے، یہ تو دین کی بے شمار چیزوں کا انکار کر دیتا ہے.
تو کتنا بڑا معاملہ ہے یہ، تو ہمیں ان کی نسلوں کو یہ سمجھانا نہیں ہے؟ بھئی سمجھیں، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، یہ تو میں نے عقل سے بات کی نا، اب قرآن سے بھی ذرا بات کو سنیں تاکہ بات مضبوط اور مدلل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع دونوں نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور وحی غیر مطلوع کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ بات چیزیں نا آج ذرا دماغ کو حاضر کر کے سننی پڑیں گی، کو مراقبے میں ابھی نہ جائیں، کریں گے آخر میں انشاءاللہ، ابھی ذرا حاضر رہیں۔ قرآن مجید سے سنیے وحی غیر مطلوع کی دلیل، اگر کوئی سو رہا ہے تو وہ ایجاد ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ فرمایا کہ بھئی جس قبلے کے اوپر تم پہلے کاربند تھے، جدھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ ہم نے اور کسی وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون اللہ کے نبی کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں گر جاتا ہے۔ لیکن ہر مسلمان جانتا ہے مدینہ آنے کے بعد آقا نے 16 مہینے تقریباً کدھر رخ کر کے نماز پڑھی؟ بیت المقدس، اور پھر بھی بیت اللہ شریف۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھئی کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، کون پھر جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات قابل غور ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے حکم کو ہم نے کہا تھا کہ جہاں تم پہلے رخ کرتے تھے وہاں سے تبدیل کروایا تو وہ ہم نے کہا تھا۔ آپ پورا قرآن کھول لیجئے، الف لام میم سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں ایک آیت کا ایک ذرا سا بھی ٹکڑا نہیں ملتا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ فرمانے کے حکم دیا، تو یعنی کہ وہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی تھی، حکم آیا وحی کے ذریعے، وہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی وحی تھی۔ تو وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع یہ دونوں اقسام ہیں۔ وحی مطلوع کی تلاوت کی جاتی ہے اور غیر مطلوع کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وحی مطلوع کے ذریعے احکامات، عقائد، موٹی موٹی بنیادی باتیں اور کچھ ان کی تشریحات اور تفصیلات بتا دی گئیں، اور وحی غیر مطلوع یعنی احادیث کے ذریعے اس کی مکمل ڈیٹیل بتا دی گئی۔ تو دونوں کا جوڑ ہوگا تو بات پوری ہوگی۔ تو علماء یہ دونوں کا جوڑ بناتے ہیں، بتاتے ہیں، اور بعض نام نہاد دانشور جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں وہ وحی غیر مطلوع کا انکار کر کے ہمیں اور ہماری نسلوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگلی چیز پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی، شان نزول اور سبب نزول، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں، بے شمار ہیں۔ چند باتیں صرف ابھی عرض کی جائیں گے، میں صرف اشارے کے طور پہ چند باتیں بتا رہا ہوں، باقی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتاب جہاں سے ملتی ہے خریدیں اور پڑھیں، سمجھیں، سمجھائیں۔ شان نزول اور سبب نزول، ان میں بڑی حکمت ہے۔ آج بعض دانشور یہ بھی ہیں ہمارے نام نہاد سو ورڈ اسکالر جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید خود واضح ہے اور قرآن مجید کے ترجمہ اور الفاظ سے سب کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ، اس پس منظر کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں۔ شان نزول اور سبب نزول کیا ہے کہ وہ آیت کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی، پس منظر کیا تھا، کون سے واقعات اور حالات تھے، جب تک وہ سامنے نہ ہو آیت کو سمجھنا مشکل۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی ہے نہیں جسے سمجھنا مشکل ہو۔ ان کا کہنا یہ، ہمارا نوجوان کہتے ہیں ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہے، قرآن تو واقعی خود قرآن میں اس کو سمجھنا ہم نے آسان کر دیا، اب قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے، قرآن کافی ہے نا۔ اس طرح خوبصورت انداز سے ہماری نسلوں کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسباب نزول جاننے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اسلام کے احکام کی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں اور پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے کن حالات میں اس آیت کو نازل کیا، کیوں نازل کیا، وہ ایک پس منظر سامنے آتا ہے۔ اب اس کی مثال قرآن کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى،
اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب ہمارا نوجوان بچہ یہ ترجمہ پڑھ لے تو اس کے دل میں خود بخود ایک خیال آتا ہے دماغ میں کہ بھئی جب شراب قطعاً حرام ہے تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ؟ جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، کہا کیوں جا رہا ہے؟ تو کنفیوژن آ گئی۔ ابھی کنفیوژن کیسے دور ہوگی؟ یہ سبب نزول سے دور ہوگی۔ سبب نزول کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے سبب نزول میں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب شراب قطعاً حرام نہیں کی جا چکی تھی۔ ابھی تک شراب کو حرام کرنے کی آیت جو سورہ مائدہ میں ہے 7ویں سپارے میں وہ نہیں نازل ہوئی تھی اور شراب پینے کی گنجائش تھی۔ تو کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض صحابہ کی دعوت کی، کھانا کھلایا، کھانے کے بعد شراب پی تھی، شراب پی، نماز کا وقت ہو گیا تو ایک صحابی نے نماز پڑھائی تو نماز میں غلطی ہو گئی تلاوت میں، ادھر سے حکم آ گیا کہ بھئی دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب جب تک سبب نزول معلوم نہیں ہوگا آیت سمجھ نہیں سکتے۔ تو ان لوگوں کا نوجوانوں کو اس طریقے سے خراب کر دینا کہ بھئی قرآن خود کافی ہے، یہ خوبصورت بات کے ذریعے یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک اور بات سمجھ لیجیے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سبب نزول کے بغیر آیت کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا اور انسان غلط بھی سمجھ سکتا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر چاہو رخ کرو، جدھر بھی رخ کرتے ہو سامنے اللہ کو پاؤ گے۔ تو اس سے اتنی بات سے نا ایک بندہ بات سمجھ سکتا ہے، بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شاید قبلہ رخ متعین کرنا ضروری نہیں، جدھر ہر طرف یہ ہے تو قبلہ رخ کی تعین شاید ضروری نہ ہو۔ اگر صرف اس آیت کے ترجمے تک محدود رکھیں تو یہی مطلب نکلتا ہے یہ چاروں طرف اللہ ہے تو پھر قبلہ رخ کیوں ضروری ہے؟ حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے، اور خود قرآن میں ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قبلہ رخ ضروری ہے، فرض ہے بلکہ نماز میں، اس کے بغیر نماز نہیں۔ اب یہ مسئلہ کیسے کھلے؟ اس کے لیے شان نزول ہی کی ضرورت ہے، ورنہ کچھ نہیں پتہ لگنا۔ سنیے شان نزول۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا بیت المقدس کی جگہ، تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ بھئی اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ تبدیلی آئی؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو مشرق ہو یا مغرب اللہ تو ہر طرف ہے، اب اس بات میں مت جاؤ، اللہ کے حکم کو پورا کرو، اس نے پہلے وہ حکم دیا تھا اب یہ حکم دے دیا ہے، اپنی عقلوں کو مت دیکھو، تکے اور اندازے مت لگاؤ، اب ہمارا حکم یہ ہے کہ تم بیت اللہ کی طرف رخ کرو۔ تو یہاں بتانا سکھانا یہ تھا کہ بھئی بندگی مقصود ہے، بندے بن کے زندگی گزارو۔ اس طرح ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ کی، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، نیکی پر کاربند رہے، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا پیا یعنی جوئے کی رقم کھائی اور شراب پی، اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے بشرطیہ کہ وہ آئندہ گناہوں سے بچتے رہیں، ایمان رکھیں۔ اب اس آیت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شاید نیک لوگوں کو شراب اور جوئے کی اجازت ہے، پھر دوسرا یہ آیت جہاں سورہ مائدہ میں ہے اس سے بالکل جو پچھلی آیت ہے نا اس میں جوئے اور شراب کے حرام کر دیا گیا کہ بالکل نہیں، مستقل پکے حرام ہے جوا بھی اور شراب بھی، اور ساتھ ہی یہ آیت آ گئی۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید معاذ اللہ نیک لوگوں کو کوئی گنجائش دے دی ہوئی ہے۔ اب پھر وہی مسئلہ، اب سبب نزول کی طرف جائیں، اور یہ غلطی صرف مجھے اور آپ کو 15ویں صدی میں لگے نا، دور صحابہ میں بھی بعض لوگوں کو غلطی لگ گئی تھی۔ ایک جگہ کسی نے شراب پی لی، حضرت عمر کے زمانے میں مقدمہ پیش ہوا تو کہا گیا کہ بھئی حد شرعی لگائی جائے، جتنے شراب پینے کے اوپر کوڑے ہیں سزا ہے وہ دی جائے۔
تو کچھ لوگوں نے یہ آیت پڑھی کہ بھئی یہ نیک لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تقوی والے ہیں، غلطی ہو گئی ہے تو ان کے اوپر تو قرآن کی روح سے حد نہیں لگے گی نا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں اس دور میں وہ بھی تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، انہوں نے کہا دیکھو بھائی بات سنو، تم اس آیت کے ظاہر کے الفاظ کو لے کے مطلب سمجھ نہیں رہے ہو۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت بیک گراؤنڈ کیا تھا، سبب نزول، شان نزول کیا تھا، کیا سیاق و سباق تھا؟ ہوا یہ تھا کہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، شراب اور جوا حرام، ختم، لو جی ختم۔ بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہ صحابی بہن بھائی، ہمارے وہ لوگ جو کچھ عرصہ پہلے انتقال کر چکے ہیں، جس وقت شراب حرام نہیں تھی، تو ان میں سے بعض نے پی ہوگی اور ان کا انتقال ہو چکا، آج یہ حکم آ رہا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ تو ان لوگوں کے مرحومین کے بارے میں پوچھا گیا، تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ دیکھو بھائی وہ جو چلے گئے اس زمانے میں حرام نہیں تھی، وہ اگر ایمان والے تھے اور باقی احکامات جو اس زمانے میں تھے ان کو وہ پورا کر رہے تھے، تو یہ تو ہم نے حرام قرار ہی نہیں دی تھی، اس لیے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج ہم بھی اس کو کہنے نہیں، کوئی بات نہیں۔ اب اس آیت کو بھی پوری بات کو شان نزول کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ ایک تیسری مثال سمجھیے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ابھی پڑھتا ہوں، اس کے ترجمے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ حج یا عمرہ کرنے والے کو صفا مروہ کی سعی کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، ہاں کوئی کر لے تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اب سنیے اس آیت کو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے یا نہیں صحیح کرے۔ اب الفاظ سے نا جو ترجمے سے محسوس ہو رہا ہے وہ کیا کہ بھئی کوئی اگر صفا مروہ کی صحیح کر لے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ابھی واجب ہے اس کے بغیر نہ عمرہ پورا ہونا نہ حج۔ اگر کسی نے عمرہ کر لیا اور صحیح نہ کی تو دم واجب آئے گا، اور دم دیتے ہوئے حاجی کا دم نکلتا ہے، اور کسی پہ دم واجب ہو تو اپنا دم نکلنے سے پہلے پہلے وہ دم ادا کر سکتا ہے حدود حرم میں۔ اب جناب الفاظ کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہو، آگے سے وہ ہے واجب۔ اب پھر نہ ضرورت آ گئی سبب نزول کی یا شان نزول کی، وہ کیا؟ حتیٰ کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عروہ وہ بھی اسی غلط فہمی میں آ گئے تھے کہ شاید یہ واجب نہیں۔ تب انہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بھئی بات اصل میں یہ ہے کہ زمانے جاہلیت سے ان دونوں پہاڑوں کے اوپر دو بت رکھے ہوئے تھے، ایک طرف عیساف اور ایک طرف نائلہ۔ یہ دو بدبخت لوگ تھے جنہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر جا کے زنا کیا تھا۔ اللہ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا، تو وہ ایک الگ بات ہے تفصیلی۔ تو انہوں نے رکھے ہوئے تھے دونوں طرف اور ان کی عبادت کرتے، ان کو محترم مانتے جاتے، اس طرح تک معاملہ پہنچ گیا تھا۔ تو صحابہ نے خیال کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ 10 ہجری میں حج کرتے ہوئے کہ بھئی جس طرح بہت ساری جاہلیت کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو کہیں صفا مروہ کی سعی کو بھی ناجائز قرار نہ دے دیا جائے کہ ایسے دو بت وہاں رکھے ہوئے۔ ان کے ذہنوں میں یہ تھا، اس زمانے میں، اس وقت میں، اس منظر میں رہتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی چونکہ ایک بت ادھر کھڑا کیا ادھر کھڑا کیا تو بتوں کی تعظیم تو حرام ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ صفا مروہ کا چکر لگانا بھی منع کر دیا جائے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں ان لوگوں کو یہ بات بتائی گئی۔ پھر چند مثالیں قرآن مجید میں تو بہت کچھ ہے ایسا۔ نمبر 3، قرآن مجید میں بعض مرتبہ ایسا کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا شان نزول سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر وہ وجوہات معلوم نہ ہو، وہ تعلق معلوم نہ ہو تو لگتا ہے کہ یہ لفظ یہاں پہ غیر ضروری ہے، فصاحت اور بلاغت کے اصولوں کے خلاف ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایک لفظ یا غیر ضروری یا فالتو کلام لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ جوڑ معلوم نہ ہو الفاظ سے اور واقعے سے۔ اس کی 2 مثالیں سمجھ لیجیے۔ نمبر 1 مثال،
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ ترجمہ سنیے، جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو، عرفات سے آ جاؤ، سب حج کے باقی کام ہو گئے، اور اب مزدلفہ آ جاؤ وقوف مزدلفہ کے لیے، جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے۔ جب تم حج کر چکو، اب مزدلفہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے باپ دادا کا کرتے۔ اب سمجھ میں نہیں آتی بات کہ بھئی حج کے بعد متصل مزدلفہ میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے باپ دادا کا ذکر۔ اب جب تک سبب نزول معلوم نہیں ہوگا، آیت معلوم نہیں ہو سکتی۔ اب سبب نزول کیا ہے؟ اس زمانے میں مشرکین کا اور اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ کیا تھا، طریقہ کیا تھا؟ کو حج کرنے آتے، پورے عرب سے جگہ جگہ سے آتے، حج کرتے، حج کرنے کے بعد عرفات کے بعد جب مزدلفہ آتے، اب ہر آدمی اپنے اپنے باپ دادا کی پٹاری کھول کے بیٹھ جاتا کہ ان کے فخر، ان کے کارنامے، ان کی بڑائیاں، اور پوری شد و مت کے ساتھ اور گرم جوشی کے ساتھ کہ بس میرے ہی باپ دادا تم سب کے باپ دادا سے اچھے۔ ہر بندے کی یہی فکر ہوتی تھی کہ میرے باپ دادا نے جو کیا تمہارے باپ دادوں نے نہیں کیا۔ ہر آدمی پوری شد و مت کے ساتھ سارا زور اس پہ لگا دیتا تھا۔ تو فرمایا کہ دیکھو وہ باتیں ختم ہو گئی، اب زور لگا رہے ہیں تو اللہ کی یاد میں رہنا۔ اب یہ واقعہ ہمیں معلوم ہوا، اب اس آیت کا ترجمہ سنیں گے تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی کہ بھئی جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طریقے پر کرو جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں؟ تو اب شان نزول اور سبب نزول کتنی اہمیت کی چیز ہے، لیکن بعض دانشور اس کا انکار کرتے تھے۔ اسی میں شان نزول کے اندر چوتھا پوائنٹ ہے، قرآن مجید کے اندر ایسے مقامات بھی تھوڑے نہیں ہیں جس میں کسی خاص واقعے کی طرف مختصر سا اشارہ کر دیا گیا۔ اب جب تک وہ واقعہ معلوم نہ ہو آیت سمجھ میں نہیں آ سکتی، ترجمہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ مثلا ایک آیت ہے سورہ انفال کی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اے پیغمبر جب آپ نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو اصل میں آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے پھینکی تھی۔ اب اس کو کیسے سمجھیں؟ قرآن کی آیت ہے، اے پیغمبر جب آپ نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو اصل میں وہ آپ نہیں تھے، میں تھا۔ اس کو کیسے سمجھیں؟ جب تک سبب نزول نہیں معلوم ہوگا نہیں سمجھ سکتے، تکے لگائے بندہ۔ اور جو انکار کر رہے ہیں کہ سبب نزول یا ہمیں وہی غیر مطلوب کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے، انہوں نے تو اپنا دروازہ ہی بند کر لیا۔ اب یہ کیا ہے؟ غزوہ بدر میں مسلمان کے اور کافر مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہو رہی تھی، کافروں کے نرمے میں آ رہے تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی لی، مٹھی میں بھری اور ایسے پھینک دی۔ آپ نے تو ایک طرف پھینکی، وہ پورے لشکر میں جتنے بندے تھے سب کی آنکھوں میں گئی۔ اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو پھینکی تو حضور نے تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں، میں نے پھینکی۔ اب اس واقعے کے بغیر اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ امام واحدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک آیت کا سبب نزول اور متعلقہ واقعہ معلوم نہ ہو اس وقت تک آیت کا صحیح مفہوم بیان کرنا ممکن نہیں۔ لہذا جن لوگوں نے تفسیر قرآن کے بارے میں اسباب نزول کی اہمیت سے انکار کیا ہے، اصل کے اندر وہ قرآن پاک کے مضامین کو اپنی مرضی کا مفہوم دینا چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی اس میں ڈالنا چاہتے ہیں اور رب کی مرضی پوری نہیں کرنا چاہتے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں طباعت سے بھی بڑا کام لیا گیا، اور اس کے اوپر بڑی دلچسپ اور بہت تفصیلی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ صرف اس پوائنٹ کو لے کے تفصیل انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ ہاتھ سے لکھنے کا قرآن مجید کے اندر جو رواج تھا، یہ کتابت قرآن کے حوالے سے اس امت میں گزشتہ ادوار میں ہر زمانے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کتابت قرآن پہ لگا دی، اور ایسے ایسے واقعات ہیں، بہت خوبصورت دلچسپ مضمون ہے، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو بہرحال لیکن جب پریس ایجاد ہوا نا
تو پھر وہ ہاتھ سے لکھنے والا معاملہ ختم ہوتا چلا گیا۔ تو سب سے پہلے ہیمبرگ میں 1113 میں قرآن مجید کا ایک نسخہ عیسائی مستشرقین نے پرنٹ کیا، جس کا آج بھی مصر کے وہاں پہ دارالکتب میں آج بھی موجود ہے ایک نسخہ، لیکن اس کو مسلمانوں نے قبول نہیں کیا تھا زیادہ۔ اس کے بعد سب سے پہلے مولا عثمان نے روس کے شہر سینٹ پیٹرس برگ میں 1787 میں قرآن مجید کا ایک نسخہ جو ہے باقاعدہ پرنٹ کروایا۔ اس طرح قازان میں بھی ایک نسخہ پرنٹ ہوا۔ پھر 1828 میں ایران کے شہر تہران میں قرآن مجید کو پتھر پر چھاپا گیا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ پریس کے پرنٹڈ قرآن مجید عام ہوتے چلے گئے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ قرآن مجید جو ہے نا، ہماری بچیاں بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، حفاظ بھی، کتابت والے بھی ہاتھ سے لکھتے تھے، اور یہ ہاتھ سے لکھنے کا رواج یہ ابتدائی وحی سے ہے۔ گزشتہ دفعہ بتایا جا چکا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے واقعے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کیا بتایا تھا، سب کو ویسے بھی معلوم ہے کہ جب وہ گئے اپنی بہن کے گھر تو کیا دیکھا انہوں نے کہ قرآن مجید لکھا ہوا موجود تھا۔ حالانکہ ابھی تو ابتدائی اسلام کے ایام چل رہے تھے، مکہ کی بات ہے، ہجرت سے پہلے کی، تو قرآن مجید ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ اب ذرا اس قرآن مجید کو دیکھ لیجیے، اس کی بھی تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہاتھ سے لکھا ہوا پورا قرآن پاک، یہ پرنٹنگ نہیں ہے، پریس کی پرنٹنگ نہیں ہے۔ ابھی کس نے لکھا ہے، ابھی موجود ہیں، وہ حیات ہیں۔ اب یہ سورہ نساء آ گئی، یہ سورہ اعراف آ گئی، یہ قرآن مجید۔ یہ جنہوں نے لکھا ہے وہ میری والدہ کی پھوپھی ہیں، آج بھی حیات ہیں، اور یہیں ایون میں رہتی، ابھی ان کے گھر سے خاص طور سے منگوایا ہے۔ جس وقت انہوں نے لکھا تھا اس وقت ان کی اپنی عمر تھی 17 آج ان کی اس وقت عمر ہے ماشاءاللہ 75 سال۔ تو انہوں نے اس زمانے میں ہاتھ سے لکھا۔ اچھا، خالی وہ نہیں، اس زمانے میں تمام مسلمان جو دیندار گھرانے ہوتے تھے، ان کی بچیاں اپنے اس قرآن مجید کو جو شادی کے موقع پہ ساتھ لے کے جاتی تھی، خود گھر میں لکھتی تھی۔ ایک عام رواج تھا، ہمارے لیے تو پڑھنا مشکل، وہ لکھ کے جاتی تھی۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی بات اور بتا دوں، جو والدہ کی پھوپھی ہماری بھی پھوپھی ہوگی، ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا شیخ محمد یاسین، اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے یاسین کمتری، شیخ محمد یاسین رحمۃ اللہ۔ یہ میرے دادا کے سگے بڑے بھائی تھے، گویا میرے دادا ہو گئے۔ جب یہ لوگ امبالہ سے آئے تھے تو میرے دادا کے جو بڑے بھائی یعنی دادا ہی ہوئے شیخ محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ابتدائی جو تعلق تھا وہ مولانا عبد المتین خطیب صاحب سے تھا، جو دارالعلوم نانک واڑہ میں تھے۔ دارالعلوم کراچی جو آج کورنگی میں ہے، کورنگی میں آنے سے پہلے نانک واڑہ میں تھا، آج بھی ہے۔ جیسے جامع شفیع لاہور پہلے نیلم گنبد میں تھا، آج بھی ہے، لیکن اب مین برانچ ادھر آ گئی، تو اسی طرح وہاں بھی ہوا تھا۔ تو ان کا تعلق ان سے تھا، اور آپ وہ بھی امبالہ سے آئے تھے، مولانا عبد المتین خطیب صاحب وہ بھی امبالہ سے آئے تھے، ہمارے دادا جی پورا خاندان امبالہ سے آیا تھا ہجرت کر کے وہاں سے۔ اور جو شیخ محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں قرآن مجید کی خدمت، طباعت، پرنٹنگ، ہاتھ سے لکھنا، اپنے سب بچوں کو، میرے نانا جو میری والدہ کی پھوپھی ہیں تو میرے نانا کی بہن ہو گئی نا، یہ اور یہ سب بہن بھائی 24 تھے، یہ ایک والدہ سے 24 ایک ماں سے تھے۔ ان سب نے، کچھ تو بچپن میں انتقال کر گئے، ان کی بات ہی سب نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا۔ اور یہ شیخ محمد یاسین رحمۃ اللہ اپنے گھر میں قرآن لکھواتے، لوگوں سے لکھواتے، اور اس وقت جہاں جہاں تک دنیا میں قرآن مجید پہنچ سکتا تھا وہ بھجواتے تھے، بحری جہازوں کے ذریعے بھجواتے، پورے ملک میں بھجواتے۔ یہ ان کی مستقل ترتیب رہی زندگی بھر۔ ان کا انتقال تو 70s میں ہو گیا تھا،
حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا بڑا تعلق تھا، نیو ٹاؤن کراچی. اور حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے پورے 8 دن پہلے ایک اتوار کو میرے دادا کے بھائی کا انتقال ہوا، اگلی اتوار کو حضرت کا خود ہو گیا. اور حضرت نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی کراچی میں. تو ان کا بھی ایک بڑا گہرا تعلق تھا. ان کا تعلق تو 70s میں ہی ہو گیا تھا، ان کا تعلق تو 70s میں ہو گیا تھا. لیکن 1990 میں مجھے یاد ہے میں کراچی جاتا تھا نانا کے گھر، ان کی دکان جو صدر میں ہے اور ایک ادھر 284 بندر روڈ 284 بندر روڈ منصور یعقوب اینڈ کمپنی، وہاں پہ اس زمانے میں نائجیریا سے، گھانا سے، گنی سے، افریقہ کے بہت سارے ممالک سے خطوط آتے جو میں نے خود پڑھے. تو میرے نانا بھی وہاں بھجواتے رہے قرآن مجید. پھر اس کے بعد دنیا میں قرآن مجید عام ہو گیا تو پھر وہ اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں رہی. تو یہ برسوں چلتا رہا. اس زمانے میں نوجوانوں کے جو شوق تھے ان میں سے ایک شوق مجھے بھی تھا، کرنسی نوٹ جمع کرنا، کوائنز جمع کرنا اور ڈاک ٹکٹیں جمع کرنا. تو میرے پاس ابھی بھی وہ چیزیں موجود ہیں. کوئی 100 ملکوں کے کرنسی نوٹ موجود ہیں، کوئی 50 ملکوں کے کوائنز موجود ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ملکوں کے ڈاک ٹکٹ آج بھی موجود ہیں. تو اس میں سے بہت سارے جو ان علاقوں کے ہیں افریقہ کے، تو وہ ڈائریکٹ نانا کی دکان پہ ڈاک آتی تھی. تو اس میں اتنے مل جاتے تھے کہ ڈاک بھی درجنوں کے حساب سے آتی تھی، روز آتی تھی. تو بہرحال تبادلہ کا یہ سلسلہ امت میں جاری رہا. حقانیت قرآن یہ بھی ایک مکمل موضوع ہے. اگر کسی کے اندر ہٹ دھرمی ہونا، ضد ہو، عناد ہو، تعصب ہو، تو اس کی تو خیر ہم بات نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں میں نہ مانوں. وہ کہتے ہیں نا من کیا ہوتا ہے، وہ حجت حرام یا کیا، ہو من حرامی تو حجت کیا ہوتا. پر اندر سے اگر من ٹھیک نہ ہونا تو بہت ساری حجتیں انسان نکال لیتا ہے. لیکن انسان اگر تھوڑی سی بھی نظر رکھے جس میں اخلاص ہو اور غیر جانبداری ہو تو قرآن مجید کی حقانیت اس کے دل اور دماغ دونوں پر اثر کرتی ہے. قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کرنے کی مثال پتہ ہے کیا؟ جیسے دن کے 11 بجے ہوں، سورج نکلا ہوا، خوب گرمی پڑ رہی ہو، روشنی ہو، کوئی بادل وغیرہ نہ ہو، اس وقت کوئی انسان کھڑا ہو کے یہ کہے آؤ جی میں آپ کو روشنی بتاؤں، روشنی کیا ہوتی ہے، سورج کیا ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کرنا. تو قرآن مجید کی حقانیت انسان بس کوشش کرے کہ بھئی مجھے سیکھنا اور سمجھنا ہے تو کافر بھی سمجھ سکتا ہے. نہ سمجھنا چاہے تو پھر وہ تو دل کی بات ہے نا، کہ 11 بجے دن میں بھی کہہ جی میں سورج کو نہیں مانتا. اور بعض لوگ قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہیں. اس کی مثال پتہ ہے کیا؟ سوچتا رہا آج میں تو دل میں اللہ نے ڈالی یہ بات جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں. اگر بھی وقت ہوا تو چند باتیں شاید آ جائیں، نہیں تو پھر آپ یہ کتاب لے لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا بازار سے. قرآن مجید کو جو اعتراضات ہوتے ہیں نا، ان کی مثال ایسے ہے کہ 2 دانشور بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے اپنی دانشوری جھاڑی کہ یار دن میں تو روشنی بڑی ہوتی ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے. یہ سورج اگر رات کو نکلتا نا تو ضرورت تو اس کی رات کو زیادہ ہے، دن میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. دن میں تو روشنی ویسے ہوتی ہے، اس کو چاہیے تھا رات کو نکلتا تاکہ رات روشن ہوتی، دن تو ہوتے ہی روشن. اب ایسے ہی بہت سارے سو کالڈ جو دانشور ہیں جو انٹرنیٹ پہ، میڈیا پہ ہماری نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، تو ان کی جو اعتراضات کی مثال ہے بس وہ اسی درجے کی ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں علماء سے رابطے کی ضرورت ہے. قرآن مجید پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اور جو کہتے ہیں نا جی ہم انجیل پہ، تورات پر عمل کرتے ہیں، تو انجیل اور تورات پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زمانے میں انہی پر عمل تھا، اب قرآن پاک کے زمانے میں ان پر عمل نہیں. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وہ ناسخ، اور وہ خود بھی یہی کہتی ہے جب قرآن آئے گا تو اس پر عمل کرنا. اب چند باتیں نا تھوڑی سی ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن مجید کا پچھلی کتابوں میں جو ذکر تھا. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وحی اور رسالت یہ حضور پہ شروع نہیں، حضور پہ مکمل ہوئی، پہلے سے چلا آ رہا ہے سلسلہ.
بائبل کی کتاب استثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے، اور خداوند نے مجھ سے کہا وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان سے حساب لوں گا۔ اس میں ایک بات کہی گئی کہ تمہاری ہی مانند موسیٰ علیہ السلام کی مانند ایک جلیل القدر نبی پیدا کروں گا، اور تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا، یعنی بنو اسماعیل میں سے ہوگا، بنو اسحاق میں سے نہیں ہوگا۔ آج بھی انجیل کو لے لیجئے، بائبل کو، اور چار جتنی بھی ہیں، کوئی بھی ہو، بے شمار تحریفات کے باوجود، بے شمار تبدیلیوں کے باوجود آج بھی ان میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں جس سے قرآن پاک کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب اس پہ غور کیجئے، بائبل میں موجود ہے شایع علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد۔ اس میں دو تین لفظ پہلے سمجھ لیجئے، پھر میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ قیدار کا ایک لفظ ہے، قیدار۔ قیدار کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اچھا جی، اس میں اس کے علاوہ ذکر ہے جزیرے والوں کا، جزیرہ عرب ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ سلا پہاڑ۔ سلا پہاڑ کون سا ہے؟ مدینہ طیبہ میں مشہور پہاڑی سلسلہ ہے سلا، جس میں لکھا سلا پہاڑ کے بسنے والے گیت گائیں۔ سنیت الوداع، جہاں بچیوں نے نبی علیہ السلام کی آمد کے اوپر گیت گائے تھے، وہ سلا پہاڑی کے دامن میں ہے وہ جگہ۔ اور کھودی ہوئی مورتیاں، بت پرست، کہ ان کا مقابلہ بت پرستوں سے ہوگا۔ یہ جو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تفصیل، اس میں یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ آج بھی انجیل میں یہ باتیں موجود، اور کوئی سمجھنے والا ہو اس پوائنٹ کو پہلے سمجھیں۔ حضرت جی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قرآن مجید کو کسی عیسائی سے پڑھے گا، وہ قرآن سے بچوں کو عیسائی کر دے گا، اور بائبل کسی مسلمان سے پڑھے گا، وہ بائبل سے مسلمان کر دے گا۔ کہ بات تو اس کی نیت کی ہے۔ اب ذرا سنیے، بائبل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے، بے شمار تحریفات کے باوجود بھی اس میں نبی علیہ السلام کی ذات ثابت ہو رہی ہے۔ دیکھو، میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پہ ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا، وہ چلائے گا نہیں، وہ شور نہیں کرے گا، وہ بازاروں میں اس کی آواز نہیں آئے گی، وہ مسلے ہوئے سرگنڈوں کو نہ توڑے گا، ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا، وہ راستی سے عدالت کرے گا، یعنی انصاف کو قائم کرے گا، ماندہ نہ ہوگا، ہمت نہ ہارے گا، جب تک عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا، تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے، اسیروں کو قید سے نکالے، اور جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید سے چھڑائے۔ یہودا میں ہی ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی ہم کھودی ہوئی مورتیوں کے لیے، بتوں کے لیے روانہ رکھوں گا۔ اے سمندر پر گزرنے والوں، اس میں بسنے والوں، اے جزیروں اور ان کے باشندوں، خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ، زمین پر سر تاثر اسی کی ستائش بیان کرو، بیابان اور اسی کی بستیاں، قیدار کے آباد گاؤں، وہاں اپنی آوازوں کو بلند کرو، سرا کے بسنے والے گیت گائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں سے للکاریں، خداوند کا جلال ظاہر کریں، جزیروں میں اس کی ثنا خوانی کریں۔ خداوند بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا۔ جو کھودی ہوئی مورتیوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور ڈھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے معبود ہو، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، شرمندہ ہوں گے۔ یہ سارے کا سارا فتح مکہ اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بابل کے موجودہ جتنے بھی ایڈیشن ہیں ان میں عہد نامہ قدیم، اگر یہ پڑھا جائے بائبل کے عہد نامہ قدیم میں کوئی بھی ہو، سب میں یہ تفصیلات ملتی ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے اس میں بھی بتایا، انجیل یوحنا میں ہے، مسیح علیہ السلام کا ارشاد، میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اگر میں نہ گیا تو فرید تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، وہ آ کر دنیا کو گناہ سے بچائے گا۔ اس کی پھر آگے تفصیلات ہیں یوحنا میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو سمجھنا ہونا، تو چند باتوں کو ہم سمجھیں، قرآن کی حقانیت اور نبی علیہ السلام کی حقانیت کو۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول سے پہلے 40 کے 40 سال مکہ میں گزارے، کسی غار میں نہیں گزارے، لوگوں سے مل جل کے گزارے، اور آپ سوشل تھے اور آپ باقاعدہ لوگوں کے معاملات میں شامل ہوتے تھے، فیصلے آپ کرتے تھے، ایسی کئی چیزیں ہیں۔ پھر آپ ایک بہت بڑے خاندان سے تھے، بڑے لوگ ویسے ہی پرومیننٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر ابرہہ کے واقعے نے عبد المطلب کی اہمیت مکہ میں اور پورے عرب میں ڈال دی تھی، تو ان کا خاندان اور زیادہ پرومیننٹ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام باقاعدہ بیت اللہ شریف کے نیچے جو کے دادا کی مجلس لگتی تھی، وہاں صدر مقام پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، بڑے بڑے سرداروں کو اجازت نہیں ہوتی تھی، آپ جاتے تھے۔ پھر جب آپ کی شادی ہوئی تو مکہ کی ایک بہترین اور بڑی عورت سے ہوئی، وہ ایک چرچا اور ایک شہرت، اور پھر آپ کی خوبصورتی اور آپ کا اپنا ایک مقام، اس نے بہت عزت نبی علیہ السلام کو دی ہوئی تھی۔ آپ ہر برائی سے دور تھے، صادق امین آپ کا لقب تھا۔ تو آپ نے زندگی ایسی روشن گزاری ہے اور ایسی کھلی گزاری ہے کہ ہر آدمی کو معلوم تھا آپ کاہن کے پاس نہیں گئے، آپ مجنون نہیں، آپ شاعر نہیں۔ اس زمانے میں بچے بچے کو ہزاروں اشعار یاد ہوتے تھے، آپ کو کوئی شعر نہیں آتا، کوئی شعر نہیں پڑھتے تھے، اس طرح کی مجالس سے آپ دور تھے۔ ایسے ماحول میں قرآن مجید کو لے کر آنا، ایسی شخصیت کا جو کہ امی ہے، یہ بہت بڑا چیلنج تھا اور بہت بڑی بات تھی۔ اور ایسا کلام جس کے آگے عرب کے بڑے بڑے شعراء خاموش ہو گئے، بڑے بڑے حکاماں ان کی حکمتیں گھٹنے ٹیک گئیں، اور بڑے بڑے جو ہے نا ساحر، ایسے معجزات آئے کہ ان کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے، اور ایسی ایسی خبریں آپ نے دی جو 100% سچی ثابت ہوئیں۔ کوئی بڑے سے بڑا کاہن، پیشن گوئی دینے والا، کسی کی خبر سچی ثابت اس طرح نہیں ہوتی رہی۔ تو نبی علیہ السلام جب آئے ہیں تو اس پورے 23 سال کے زمانے میں آپ نے رخ ہی دنیا کا بدل دیا۔ وہ جزیرہ عرب جہاں پر پوری دنیا کہتی تھی کیا نکمے لوگ ہیں، کیا ان کی عزت ہی کوئی نہیں تھی، آپ نے وہ تعلیمات عطا فرمائی کہ دنیا میں سب سے زیادہ معزز بن گئے۔ جو بھائی بھائی کا دشمن تھا ایک دوسرے کے خیال رکھنے والے ہو گئے، اور پھر نور اور حکمت کی شمع لے کے جب دنیا میں نکلے تو ساری دنیا اور قیصر اور روم بھی ان کے قدموں کے تلے نیچے آ گئے۔ ان سب باتوں کو اگر غور کیا جائے تو نبی علیہ السلام اور قرآن مجید کی حقانیت ظاہر ہوتی۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا اعجاز ہے۔ نبی علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی حکمتیں، بہت تفصیلات ہیں اس میں، بعض باتیں اس میں سے ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں جتنے وقت میں گنجائش ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اعجاز کو سمجھنے سے پہلے دو باتوں کو ذرا غور کر لیجیے۔ دیکھیں، قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت اگر سمجھنی ہے نا، تو اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کا حسن محسوس کرنا ہونا تو اس کے لیے اصول و ضوابط کافی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے آپ کا وجدان صحیح ہونا ضروری، آپ کا احساس صحیح ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں معلوم ہو سکتا۔ کوئی اشعار ہیں، آپ الفاظ کا وزن تو کر لیں گے، لیکن اگر آپ کو ذوق اور شوق نہیں ہے، وجدان نہیں ہے، تو آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طریقے سے ایک خوشنم پھول کی رعنائی کو محسوس کرنا ہو تو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، یا کسی خوش ذائقہ پھل کی حلاوت اور لذت الفاظ میں نہیں پہنائی جا سکتی۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کی جو فصاحت و بلاغت ہے، یہ الفاظ سے نہیں بیان ہو سکتی، پڑھنے سننے والا صحیح شوق اور وجدان والا ہی اس کو احساس کر سکتا ہے۔ ایک تو بھی بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ فصاحت اور بلاغت کے معاملے میں اہل زبان کا اعتبار معتبر ہوگا۔ ایک آدمی یہاں پاکستان آئے، وہ ہے وہ انگریز یا فرینچ یا عرب، وہ اردو کتنی اچھی سمجھ لے، بول لے، لیکن جو اہل زبان چیز کو سمجھتے ہیں نا، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ ذوقی وجدان اہل زبان ہی کو ملتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ذوق سے سمجھنے والی ہیں۔ اب چلیے اس زمانے جاہلیت میں اہل عرب کا تصور کیجئے، جہاں خطابت اور شاعری میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بلاغت اور فصاحت ان کی رگوں میں خون کی طرح بہتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو ہزاروں اشعار یاد ہوتے تھے، اور شعر و ادب کے اوپر ان کو بڑا عبور حاصل تھا، اور اس پر اتنا غرور تھا ان کو
کہ وہ عرب کے علاوہ باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے. عجم کا مطلب ہے گونگا، کہتے ہیں بات ہی کرنی نہیں آتی. اور ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں اشعار نہیں آتے. اس پورے ماحول میں ان کے اندر کیا چیز ہوتی تھی؟ اپنے اشعار کو بلند ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے نا وہ مشاعرے ہوتے، اور اس میں ہر آدمی ایک دوسرے کے اوپر کہ میرا کلام سب سے زیادہ بلند ہے. انہیں اس زمانے میں پتہ لگ جاتا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں میل دور کوئی شاعر ہے جو اپنے کلام میں بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ اس کے کلام کی ایسے بخیوں، اس کے کلام کے ایسے بخیوں کھیڑتے تھے کہ اگلے بندے کو بھی کہتے کہ نانی یاد آ جاتی تھی. ایسے بخیوں کھیڑتے اور اس سے بہتر کلام لکھتے تھے. یہ میرا کلام ہے جی. اس کے کلام میں نقص نکالتے، یہ نقص ہے اور میرا اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر لے کر آتے. اگلا اس سے بہتر لاتا، اس سے بہتر لے کر آتے. باقاعدہ اس کے مقابلے ہوا کرتے تھے. انہیں برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ان سے آگے بڑھ جائے. یہ اس ماحول کو سمجھیں. اب اس ماحول میں ایک آواز بلند ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں تمام لوگوں کو دعویٰ کیا جاتا ہے تم قرآن مجید کی کوئی ایسی صورت ہی بنا کے لا کے دکھا دو. وہ دعویٰ کیا ہے؟ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے بھی ہو جائیں کہ قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں، تب بھی نہیں لا سکتے، چاہے یہ سارے مل جل کر ایک دوسرے کی پوری مدد کریں، نہیں کر سکتے. یہ کھلا چیلنج تھا ساروں کو. یہ چیلنج کیا تھا؟ یہ حقیقت میں ایک اعلان جنگ تھا. حقیقت میں ان کے مذہب اور عقیدے اور ان کے باطل نظریات کے اوپر ایک کرب زاری تھی، ایک ضرب کاری تھی، بہت بھاری ضرب تھی. اس اعلان کے بعد بڑے سے بڑا شاعر بھی قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی آیت نہیں لا سکتا. سب کو سانپ سونگ گیا. یہ وہ لوگ تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہر کام کر گئے، لیکن قرآن مجید کے سامنے ایک آیت نہیں لا سکتے. ایک بندے نے کیا کیا، وہاں اس زمانے میں کوئی پہاڑوں میں بندہ رہتا تھا، تو یہ اس سے اپنی شاعر، جو بڑے بڑے شاعر تھے نا، ان کی اپنی اصلاح اس سے کرواتے تھے. اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا سال میں 1-2 دفعہ وہ مخصوص اوقات میں باہر نکلتا، یہ لوگ اپنی چیز وہاں رکھ دیتے، وہ لے جاتا اور ٹھیک کر کے واپس رکھ دیتا. زیادہ لوگوں سے ملتا جلتا نہیں تھا. تو کسی نے کیا کیا، اس نے کہا سمجھ میں تو کوئی نہیں آ رہی، چلو اس سے مدد لیتے ہیں. تو اس نے انا اعطیناک سورہ کوثر لکھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ لکھ کے اس کو بھیج دی کہ لو جی وہ شاعر صاحب اصلاح کریں گے، اس میں سے کمی کو تاہی نکال کے لوگ غلط درست کریں گے. اب اس کو ملی، اور چند دن کے بعد اس نے جو ان کے مقررہ طریقہ کار تھے جب واپس لی، تو نیچے اس نے لکھا تھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں، کرا لو تم نے جو کرانا. اس کے بعد قرآن مجید نے پھر ریکارڈ دعویٰ کیا. 1400 سال ہو گئے، اس کے سامنے کوئی نہیں آ سکا. اب وہ دعویٰ کیا تھا؟ سورہ بقرہ میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی تمہیں کوئی شک ہو کہ میرا نہیں کسی بندے کا کلام ہے، ارے یہ میں نے اپنے بندے محمد پہ اتارے، تو لاؤ نہ کوئی صورت بنا کے یار ساروں کو، اپنے جتنے تمہارے مددگار ہیں سوائے اللہ کے سب کو بلا لو. اور اللہ کہتے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا، تم کر ہی نہیں سکتے. اور آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو نہیں کر سکتے ہو تو خدا کے لیے عقل کر لو، ڈرو اس جہنم کی آگ سے جس میں انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور کفار کے لیے نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی. ان کفار نے نبی علیہ السلام پہ، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا. ہر وہ چیز تیار کرتے تھے، تلاش کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو نیچے کر دیا جائے، لیکن وہ ایک آیت بھی نہیں دے سکے. بلکہ کفار ہی کے بڑے بڑے شعر و شاعری کو سمجھنے والے قرآن مجید کے بارے میں بڑے زبردست ان کے الفاظ ہیں. ایک شخص ولید ابن مغیرہ، بڑا سردار تھا. ایک مرتبہ اس نے قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ خدا کی قسم یہ جو کلام بولتے ہیں
اس میں بلا کی شیرینی اور رونق ہے، یہ کلام غالب ہی رہتا ہے، مغلوب نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل کو پتہ لگا کہ مکے کا اتنا بڑا سردار قرآن کی تائید میں بات کر رہا ہے، تو چلا گیا کہ تم کیا کر رہے ہو، قرآن کو سمجھنے لگتے ہو، قرآن کی اہمیت کا تم اقرار کرتے ہو۔ تو ولید ابن مغیرہ نے ابو جہل کو کہا دیکھو پورے مکہ میں مجھ سے زیادہ شعر و شاعری کو اور ادب کو سمجھنے والا کوئی نہیں، یہ اشعار نہیں ہے، یہ کلام کوئی اور چیز ہے۔ ایک واقعہ، دوسرا واقعہ سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کا موسم قریب آیا نا تو کفار مکہ بیٹھ گئے دارالندوہ میں کہ بھی دیکھو ساری طرف سے، ہر طرف سے لوگ آتے ہیں حج کرنے، اب ان کے بارے میں، محمد کے بارے میں لوگ پوچھیں گے تو ہم سب کی زبان ایک ہونی چاہیے، کوئی الگ کرے کوئی اپنی کرے تو ٹھیک نہیں، ہمیں ایک کرنا چاہیے، ہم کیا کہیں لوگوں کو۔ اب سب جمع ہو گئے، کیا کہیں، وہ سوچ کے کہنے لگے بھی کسی نے کہا بھی ایسا کرو ان کو کاہن کہہ دو، سب کو کہو یہ کاہن ہے۔ تو انہیں کافروں میں سے یہی کھڑا ہو گیا ولید بن مغیرہ، ان کو کاہن کہتے ہو، کاہنوں کو کیا تم نے یا میں نے نہیں دیکھا کیسے گندے پلید ہوتے ہیں، یہ کاہن تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مجنون کہہ دو۔ انہوں نے کہا مجنون کس سے کہو گے، مجنون کہیں سے لگتے ہیں تمہیں وہ؟ اچھا بھی ایسا کرو شاعر کہہ دو، سب کو کہنا ہے شاعر ہے۔ پھر کھڑا ہو گیا کہ شاعری کو تم سب سے زیادہ میں جانتا ہوں، یہ کلام شعر تو نہیں ہے۔ اب تنگ آ کے سوچ رہے ہیں اچھا بھائی جادوگر ساحر کہہ دو۔ میں کہا جادوگر کیسے ہوتے ہیں کیا پتہ نہیں، ادھر دیکھو کتنی خوبصورت چہرہ اور کیا بلا انداز، کیسے کوئی مان لے گا کہ ساحر ہے۔ اب سارے جھنجھلا گئے، اچھا بھی کیا کہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھائی ساحر ہی کہہ دیں اس نسبت سے کہ ان کا سحر بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے۔ یہاں پہ آگے کہیں وہ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح ایک شخص عتبہ ابن ربیعہ، یہ کفار کی طرف سے نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ بھی کوئی سیٹلمنٹ کرتے ہیں، کوئی مل جل کے بات کرتے ہیں، کچھ آپ اپنی چھوڑ دیں کچھ ہماری مان لیں، کوئی درمیانی راستہ نکال لیں، جیسے آج کل کے بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ علماء سے کہو بھائی کچھ حرام چیزوں کو حلال کر دیں، کچھ ہماری مرضی کی چیزیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، جو کافر کہتا ہے مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے، اس کو اسلام سے نکال دیں، کوئی درمیانی راستہ نکال لیں تو بڑا زبردست کام ہو جائے گا۔ تو یہ پرانی باتیں آج سے چلی ہیں، ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں۔ اب وہ آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات شروع کی تو سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی، اور وہ سنتا رہا، جب آیت سجدہ آئی آقا نے تلاوت کے بعد سجدہ بھی کیا، وہ تو مبہوت ہو گئے، پریشان ہو گئے، چلا گیا۔ لوگ اس کے بعد گئے ہاں بھائی تمہاری اس میٹنگ کا رزلٹ کیا رہا؟ تو کہنے لگا کہ بھائی میں نے تو ایسا کلام سنا ہے جو کبھی نہیں سنا، میرے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا، میں تو واپس آ گیا۔ اچھا جی، جو تعصب والے لوگ ہوتے ہیں نا، غیر مسلم مصنفین عجیب عجیب شوشے چھوڑتے ہیں۔ ایک شوشہ سنیے ذرا، بعض غیر مسلم یہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام کسی کا آیا ہمیں تو اطلاع نہ ہوئی ہو، کوئی نہ کوئی شوشہ تو چھوڑنا ہوتا ہے، ہمیں نہ پتہ چلا۔ اس کا جواب جناب علامہ ابو سلیمان خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا مزیدار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو بالکل ہی غلط اور بکواس ہے نا، انہوں نے تو خالی بم بھی ماری ہے، تو بیکار بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ ابتدائی انسانیت سے ہر عام یا خاص آدمی کی ایک عادت تھی کہ کسی بڑے واقعے کو نقل کرتا ہے، آگے بیان کرتا ہے، اور خاص طور سے ایسا واقعہ جس میں ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہوں۔ جب یہ چیلنج اس زمانے میں آیا تو ہر بندے کی فکر یہ تھی کہ اس چیلنج کو توڑنا ہے۔ ایسا کچھ ہوا ہوتا اور سامنے نہ آتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی آج اٹھ کے یوں کہہ دے کہ حضور کے بعد کوئی اور کتاب بھی اللہ نے نازل کی ہوگی اور کوئی نبی بھی آئے ہوں گے، شریعت بھی آئی ہوگی، ہمیں نہیں پتہ چل سکا۔ یہ تو دروازہ بند نہیں ہوا نا، کہ جس طرح یہ بات ماننی ممکن نہیں ہے، اسی طرح یہ بات بھی ماننی ممکن نہیں کہ ساری دنیا کی ایک پوائنٹ پہ نظر لگی ہوئی ہو اور جناب وہ پوائنٹ کوئی چیز آ بھی جائے اور سامنے نہ آئے۔ تو جس دن سے قرآن پاک نے چیلنج دیا اس دن سے آج تک کچھ نہیں آ سکا۔ تاہم کچھ ذرا لطیفہ بھی ہو جائے، لطیفہ ہے نہیں لیکن کچھ مسخروں کی باتیں بھی سن لیجیے۔ ایک شخص اس نے کہا کہ میرے اوپر بھی وحی نازل ہوتی ہے، تو لوگوں نے اس کے ماننے والوں نے کہا ذرا کچھ تھوڑی سی بتاؤ تو اسے کیا وحی نازل ہوتی ہے؟ تو اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو مشرف طویل وذنب اصیل وما ذاک ما خلق ربنا لقلیل۔
ہاتھی کیا ہے؟ تم کیا جانو کیا ہاتھی ہوتا ہے؟ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ تم کیا جانو ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، دم چھوٹی ہوتی ہے، اور ہم نے تھوڑا ہی پیدا کی۔ تو ماننے والوں نے جب یہ وہی سنی تو سمجھ گئے کہ خود ہی جھوٹا ہے۔ اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جب یہ بکواسات لکھی تو کچھ لوگ گھر کے دروازے پر آ گئے، آؤ سامنے بات کرو۔ ابھی گھر سے نہ نکلے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ بھائی باہر نکل کے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا ابھی میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، اس لیے میں نہیں کرتا۔ ابھی کیا نازل ہوا؟ یا ایھا النبی، گھر پہ ہی رہیو۔ اب یہ مسخرانہ باتیں، اس طرح کی تو چیزیں اور بھی ہیں، لیکن کوئی حقیقت ہے اس کی کوئی بھی 1400 سال میں نہیں لا سکا۔ قرآن مجید کا اعجاز، اس میں بھی بہت ساری نکات ہیں۔ کسی زبان کا کوئی بھی شاعر، ادیب، کتنا ہی بلند پایا کیوں نہ ہو، وہ دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ میرے کلام میں، میری پوری کتاب میں کوئی غیر فصاحت کا لفظ بھی آ گیا ہو، کوئی ایسا لفظ بھی آیا ہو جو اپنے عمدہ ہونے میں تھوڑا سا نیچے ہو، یا کوئی عام سرسری سا لفظ بھی آ گیا ہو۔ کوئی بڑے سے بڑے دعویٰ ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن مجید الف لام میم سے لے کے الحمد سے لے کے والناس تک، نہ صرف یہ کہ کوئی ایسا لفظ بھی ایسا نہیں جو غیر فصیح ہو، بلکہ ہر لفظ جس مقام پر آیا ہے وہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ایسا اٹل ہے کہ اسے بدل کر اسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایک اور لفظ وہاں جوڑ دیا جائے تو وہ مسفٹ لگے گا۔ ایسا خوبصورت اللہ رب العزت نے اس کو جمع فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ عربی زبان میں ہیں۔ عربی زبان ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے اور وسیع ذخیرہ رکھتی ہے۔ ایک لفظ کے لیے بعض مرتبہ 24 اور بعض مرتبہ 50 لفظ ہوتے ہیں ایک چیز کے لیے۔ موت کے لیے اس زمانے میں عرب میں 24 الفاظ بولے جاتے تھے، جن میں ایک موت تھا، ہلاک تھا، فنا تھا، حطب تھا، شروع تھا، مختلف تھے، 24 تھے۔ لیکن ان 24 کے 24 میں ان لوگوں کا جو نظریہ تھا نا وہ جھلکتا تھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ موت یہ ہے کہ بس ختم، آگے کچھ نہیں، اللہ اللہ خیر کرتا، فنش۔ حالانکہ اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ بھئی موت تو عارضی ہے، اس کے بعد اگلے معاملات بھی ہیں۔ اب قرآن نے جب موت کا ذکر کرنا تھا تو ان 24 میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اگر وہ موت کو ان 24 الفاظ میں سے موت یا فنا یا اس طرح سے ہلاک لکھ دیتے تو کہیں یہ آ سکتا تھا کہ بھئی مشابہت ان کے عقیدے سے نہ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے الگ سے لفظ استعمال کیا، توفا، جس کے معنی ہے کسی چیز کو پورا وصول کر لینا۔ اس لفظ نے یہ واضح کر دیا کہ موت ابدی فنا کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح کو قبض کرنے کا نام ہے۔ اور یہ لفظ توفا موت کے لیے قرآن پاک سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا۔ قرآن مجید کے اعجاز میں ایک اور چیز بھی ہے، بعض آیت کے بعد آیت، بعض جگہ ایسا لگتا ہے کہ اس آیت کا اس آیت کے ساتھ جوڑ نہیں ہے، اور بعض جگہ ایسا لگتا ہے کہ ہر آیت مربوط بھی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو لطیف اور باریک نظر سے دیکھے تو اس کو پورا قرآن پاک مضبوط، مسلسل اور مربوط ایک دوسرے سے جڑا ہوا نظر آئے گا، ایک ترتیب میں نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک پچھلی آیت اگلی آیت سے، پچھلی سورت اگلی سورت سے کوئی ربط نہ ہو، باہم ربط ہوا کرتا ہے۔ اب اس کو نا جو ذوق والے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے، جنہیں ذوق نہیں ہے ان کے اوپر سے گزر جائے گی۔ یہ اہل ذوق کے سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن مجید کے نظم میں، اس مربوط ہونے میں، ترتیب میں، ربط میں ایک مثال سمجھ لیجیے۔ 14ویں سپارے سورہ حجر میں ایک آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو فرمایا تھا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم۔ میرے ابراہیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اور اس کے فوراً بعد فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اپنے بارے میں کہ بھی لوگوں کو بتا دو نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
کہ میں رحمت والا ہوں، اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں بتا رہے ہیں میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ ایک آیت ظاہری نظر سے معلوم ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اور اگلی جو آیت ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، ارے محمد آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ اور آگے پھر اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا پورے رکوع میں واقعہ چل رہا ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے، اس میں ربط کیا ہے؟ جو لطیف نظروں سے دیکھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں پہلی آیت جو تھی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اگلے واقعے سے اس کا جوڑ یوں بنا کہ اسحاق علیہ السلام جیسے پیارے بیٹے صالح بیٹے کی بشارت، پیدائش کی بشارت، تو رحمت آ گئی، اور قوم لوط کے عذاب کی خبر تو وہ عذاب بھی آ گیا، تو یوں ربط بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی پیشین گوئیاں یہ بہت زبردست ہیں، اور ہر پیشین گوئی مکمل صحیح ثابت ہوئی، اور ایسے حالات میں پیشین گوئیاں ہوئی ہیں کہ انسانی عقل اس پیشین گوئی کو قبول کرنے کا انکار ہی کر دیتی ہے کہ حالات ایسے ہیں، بات کیا ہو رہی ہے۔ مثلا مکی دور میں ایران اور روم کی جنگ شروع، قیصر اور کسریٰ کی جنگ شروع ہوئی۔ مکہ والے بت پرست تھے، وہ ایرانیوں کو زیادہ پسند کرتے تھے رومیوں کی نسبت، اور روم والے اہل کتاب تھے، وہ مسلمانوں کو بھی اہل کتاب سمجھتے تھے، تو کہتے تھے ہماری مشابہت ان سے اور ان کی مشابہت ان سے۔ اب حالانکہ ان کا دونوں سے کوئی اتنا لینا دینا نہیں، نہ روم سے نہ ایران سے، لیکن بس اس وجہ سے تھا کہ بھئی یہ اہل کتاب ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، تو یہ ایک ہوئے، اور وہ بھی مشرک ہم مشرک تو ایک ہوئے۔ اب ان دونوں کی لڑائی میں ایران کی فتوحات اتنی بڑی کہ محسوس ہو گیا، کافروں کی باقاعدہ اس میں تصانیف موجود ہیں کہ زمین کے اوپر کوئی سوال یہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ اب روم دوبارہ کوئی آئے گا، ختم ہونے کی طرف چل پڑا تھا۔ اور ادھر اہل مکہ بڑے خوش ہوتے تھے، مسلمانوں کو سناتے تھے ایران جیت گیا، جس طرح ایران جیت گیا وہ مشرک جیت گئے، اب ہم تمہیں بتائیں گے۔ ادھر بھی اہل کتاب کمزور ہو رہے ہیں تو ہم تمہیں بھی کمزور کر دیں گے، اس طریقے سے نا وہ اس بات کو کیا کرتے تھے۔ اس حالات میں قرآن نازل ہوا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہ روم فتح ہوگا، روم والے فاتح ہو جائیں گے اور ایران پسپا ہو جائے گا۔ اہل مکہ نے کہا لو جی یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا سردار تھا ابی بن خلف، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو؟ ہاں ہی کہتے ہیں۔ میں شرط لگاؤ، اگر روم جیت گیا تو میں 10 اونٹ تمہیں دوں گا، اور اگر ایران جیت گیا، کسریٰ وغیرہ جیت گئے تو پھر 10 اونٹ تم مجھے دینا۔ میں کہا ٹھیک ہے، 3 سال تک یہ ہو جائے گا، وہ طے ہو گئی۔ اس زمانے میں اس طرح کی شرط جائز تھی 2 طرفہ، پھر منع ہو گئی۔ حضرت ابوبکر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ میں تو جناب قرآن نازل ہوا ہے، اس کی صداقت پہ یقین، میں نے تو جا کے اس سے کہہ دیا، شرط لگا لی۔ حضور نے فرمایا بضع سنین کا مطلب ضروری نہیں 3 سال، 3 ہو سکتا ہے، 5 ہو سکتا ہے، 7 ہو سکتا ہے، 9 ہو سکتا ہے۔ تم جاؤ اسے کہو 3 کو 9 کر لے، 9 سال کے اندر یہ پیشن گوئی پوری ہوگی، اور 10 کی جگہ 100 اونٹ کر دو۔ ابی بن خلف کے پاس ابوبکر صدیق تشریف لے گئے، اس کو کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو اور اچھی بات ہے، 10 کی جگہ 100 اونٹ، اور 9 سال تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ادھر تو روم تباہ ہو گیا، مجھے رات کیا۔ تو مشہور مورخ ایڈورڈ گبن جو ہے عیسائی، وہ لکھتا ہے یہ پیشن گوئی اس وقت کی گئی کہ کوئی بھی پیشن گوئی اس سے زیادہ بعید قیاس نہیں ہو سکتی تھی کہ ہرقل کے جو یہ سال تھے یہ تو تباہی کی طرف جا رہی تھی رومی قوم، لیکن ٹھیک 7 سال کے بعد اہل روم فارس پر غالب آ گئے، اور مسلمانوں کو جب یہ خبر پہنچی تو مسلمان اس وقت کہاں تھے؟ بدر میں۔ مسلمان کافروں کو شکست دے چکے تھے، ادھر روم والے کسریٰ کو شکست دے چکے تھے، مسلمانوں کو 2 خوشخبریاں مل گئیں۔ یہ سب قرآن میں اللہ نے بتایا۔ اسی طرح فتح مکہ کی خبر بھی پہلے آئی، اور کس وقت آئی، کیا کیفیت تھی؟ صحابہ مکہ چھوڑ کے جا چکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راتوں رات مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، ابھی راستے میں ہیں اور خبر مل رہی ہے فتح مکہ۔ اس طرح کی اور بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں۔
اسی طرح یہودیوں کے بارے میں یہودی نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت کی کامیابی تو فقط یہودیوں کا مقدر ہے، یہی جنت میں جائیں گے، باقی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے جیسے کہ تم کہتے ہو، تو تم موت کی تمنا کر کے تو دکھاؤ اگر واقعی تم سچے ہو، اور ہم بتا دیتے تم یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا، تم کبھی موت کے فائدہ نہیں کر سکتے۔ یہودی بڑا پکا دشمن تھا، اس اعلان کے بعد آگے کہہ تو سکتا تھا ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، ایک نے بھی آگے نہیں کہا۔ اسی طرح اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، تو بہرحال اسی طرح قرآن مجید کے بعد انکشافات ایسے ہیں، تو اگر آگے اس پہ انشاءاللہ بات ضرور کریں گے، وقت پورا ہو گیا۔ تو اس کتاب کا نام ہے علوم القرآن۔ وفاق المدارس میں جو صدر ہیں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی توجہ ہے، تو بھئی اس کو ہم کوشش کر کے رکھیں اور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور دو اعلانات بھی ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے انشاءاللہ اگلی اتوار کو کانوکیشن ہوگا لی گرینڈ شہر ہال میں۔ لی گرینڈ شہر ہال 14A1 میل پیپر روڈ، 16 جنوری، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کا ٹائم صبح 9 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہے، مردوں کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً 12 سے 2 یا 11:30 سے 2 ہوگا۔ کل انشاءاللہ کل سے تفصیلات ساری واٹس ایپ کے اوپر آ جائیں گی، امیج میں، ویڈیو میں، مختلف طریقوں سے انشاءاللہ جھنگ سے اما جان تشریف لائیں گی۔ مستورات کی چادر پوشی جو ہے طالبات کی وہ ہوگی، اور حضرت جی کا بیان بھی انشاءاللہ العزیز اس میں ہوگا۔ حضرت جی کی ذاتی تشریف آوری یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی صحت کے اوپر، تو انشاءاللہ العزیز تشریف لائیں گے، نہ لا سکے تو پھر حضرت کا انشاءاللہ جو ہے نا وہ لائیو بیان انشاءاللہ العزیز انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے صاحبزادہ صاحب تشریف لے آئیں، دعا پھر وہ کروا دیں۔ تو بہرحال یہ کانوکیشن انشاءاللہ اگلے ہی اتوار کو ہوگا یہ ہال میں، تو پھر اس دن یہ نہیں ہوگی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔